والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتم الحج والعمرة لله. سامعین گرامی قدر، دو باتیں برادرم افضل زکریا صاحب نے بتائیں کہ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے جب تک اخلاص نہ ہو، جب تک وہ عمل سنت کے مطابق نہ ہو، وہ عمل قبول نہیں۔ عمرے اور حج جیسی عبادت کے لیے ایک تیسری چیز بھی ہے کہ انسان جس مال سے عمرہ اور حج کر رہا ہے وہ مال حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ لمبا سفر کرتا ہے اور اس لمبے سفر میں اس کے بالوں پہ، اس کے کپڑوں پہ مٹی پڑ جاتی ہے اور اس کے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، اور یہ کیفیت ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ مسافر بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اب یہ کیفیت بتانے کا مقصد یہ ہے، مسافر بھی ہے، سفر بھی لمبا ہے، بال پراگندہ ہے، کپڑوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے، یعنی اگر یہ ہاتھ اٹھائے تو مسکینی اور عاجزی اتنی کہ اللہ کو ویسے ہی ترس آ جائے کہ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد اس کی کیفیت بھی غریبوں جیسی، مسکینوں جیسی اور عاجز لوگوں جیسی، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ لیکن یہ لمبا سفر کرنے والا مسافر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے فلاں چیز مانگتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں مأکلہ فی حرام ومشربہ فی حرام وملبسہ فی حرام وغذی بالحرام، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، اس کی پرورش حرام کی غذا سے ہوئی ہے، اور اس کا سب کچھ حرام کی کمائی سے ہے۔ انا یستجاب لہ، ایسے حرام خور کی دعا، اس کا عمرہ، اس کا یہ سفر بالکل قبول نہیں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو حج اور عمرہ کرنے والے سب سے پہلے نیت کی اصلاح کے ساتھ اور نیت کے اخلاص کے ساتھ اپنی کمائی حلال کی اکٹھی کریں، تاکہ جس کمائی سے وہ جائیں ان کا وہ عمل، ان کا وہ عمرہ اور ان کی وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو۔ اگر سنت کے مطابق کر لی جائے، اخلاص کے ساتھ کر لی جائے اور حلال کمائی سے کر لیا جائے، حج ہو یا عمرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، اگر کسی کو ان شرائط کے ساتھ عمرے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جتنے گناہ ہوں گے اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے، حج اور عمرہ کرنے والے وفد اللہ، یہ اللہ کا وفد ہے، یہ اللہ کا وفد ہے، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، وہ اللہ کے گھر حاضر ہو گئے۔ پھر جب اللہ کے بلاوے پر وہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے، وہاں پہنچ کر سألوہ فأعطاہم، انہوں نے پروردگار سے جو بھی مانگا پروردگار نے جھولی میں ڈال دیا۔ اور ایسے کتنے واقعات ہماری نگاہوں میں، واقعات ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں، حقیقی واقعات کہ ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا کہ کوئی علاج نہیں ہے، آپ اپنے اس مریض کی خدمت کر لو، اس کی آخری وصیتیں، آخری نصیحتیں، اس کی آخری خواہشات پوری کر لو، مطلب کہ اب آپ کا مریض چند دنوں کا مریض ہے، چند دنوں کا مہمان ہے۔ اب اس کی آخری خواہش پوچھی گئی، انہوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے مجھے اللہ کے گھر لے چلو۔ اور پھر جب اللہ کے گھر کسی نہ کسی طریقے پہنچے اور وہاں بیت اللہ کو سامنے دیکھ کر اور وہاں زمزم پی کر پروردگار سے جب دعائیں کی، ایسی شفا یابی ہوئی۔ واپسی پہ ڈاکٹروں نے جب ٹیسٹ کیے، وہ کہتے ہیں یہ علاج کہاں سے کروایا ہے، یہاں تو ٹیسٹ بالکل نیگیٹو، یہاں تو رپورٹس بالکل نیگیٹو ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہیں کیا معلوم ہے کہ دنیا والے جس کو لا علاج کہہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر جب وہ پہنچتے ہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا یابی عطا فرماتا ہے۔
مجھے یہاں پر ایک واقعہ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ ان کا یاد آ گیا کہ علامہ صاحب اپنے سفر نامہ حجاز کے اندر انہوں نے ایک سفر نامہ لکھا ہے، اس میں انہوں نے اپنا ایک واقعہ ذکر کیا کہ ابھی میں مدینہ یونیورسٹی کا طالب علم تھا، وہاں میں پڑھا کرتا تھا، کہتے مجھے یوں بہت تکلیف ہوئی مثانے کے اندر، اور ایسا احساس ہوا کہ جیسے مثانے کی پتھری ہو اور اس کا آپریٹ کے بغیر کوئی علاج ہی ممکن نہیں۔ کہتے ہیں میں نے یوں مکے کا رخ کیا، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ 425 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ سعادتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مدینہ منورہ میں یا سعودیہ میں رہتے ہیں، جب دل میں چاہا تو اللہ تعالیٰ کے گھر حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت علامہ شہید فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ پہنچا اور جا کر طواف کے دوران میں ملتزم سے چمٹ گیا، اور ملتزم سے چمٹ کے میں نے پروردگار سے دعائیں کی، اور اسی دوران میں نے زمزم بھی پیا۔ کہتے ہیں ابھی میں طواف ہی میں تھا تو مجھے شدید حاجت ہوئی، جیسے پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، جا کر میں نے واش روم میں پیشاب کیا، وہ پتھری جو کہ آپریٹ کے ذریعے سے نکلنا تھی وہ میرے پیشاب کے راستے نکل گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح سے صحیح معنوں میں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے تو اللہ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا دیتے ہیں اور روحانی بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وفد ہے۔ پھر جو اللہ کا مہمان ہوتا ہے، ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جائے، ہم کم از کم اس کی اکرام اور عزت تو کرتے ہیں نا، جتنی ہمارے پاس استطاعت ہوتی ہے ہم اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اچھا بستر دیتے ہیں، اچھا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بندہ اللہ کا مہمان بن جائے تو اللہ کی مہمان نوازی کیسی ہوگی، اللہ کی میزبانی، اللہ کا اکرام کیسا ہوگا، وہ اس کی شان شیان کے مطابق ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے مہمان ہیں یہ حج اور عمرہ کرنے والے، تو جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ جانے والے ہیں، وہ بھی سیکھیں، جو نہیں جانے والے وہ کم از کم ارادہ کر لیں، تبلیغی جماعت والا ارادہ نہیں بلکہ پکا ارادہ کر لے۔ اور جب انسان پکا ارادہ کرتا ہے نا، عزم کر لیتا ہے کہ یا اللہ میں نے جانا ہے، اب اس کے بعد اس کو چاہے موقع ملے یا نہ ملے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر ضرور عطا کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ارادہ عزم بالجزم کر لیتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے شہادت کی موت چاہیے، مجھے شہادت کی موت چاہیے، پھر چاہے وہ اپنے بستر مرگ پہ اپنی طبی موت فوت ہو جائے، میدان جہاد میں نہ بھی فوت ہو، لیکن اس کا عزم مصمم تھا اور اس کا ارادہ پکا تھا، فرمایا وہ اپنے بستر پہ فوت ہو رہا ہے، اللہ اس کو شہداء کی صف کے اندر شامل فرمائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کو کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور حضرت خالد فرماتے ہیں میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ میدان جہاد میں وہاں زخم نہ لگا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ تلوار جسم کا ایک ایک حصہ میدان جہاد میں انہوں نے زخمی کروایا، لیکن میدان جہاد میں شہادت نصیب نہیں ہوئی ہے، وہ اپنے بستر پہ طبی موت فوت ہوئے ہیں، لیکن ان کا ارادہ کیا خیال ہے کم تھا، عملی طور پہ ہر جہاد کے میدان میں کودے ہیں، ہر موقع پر کودے ہیں، لیکن اگرچہ وہ فوت ہوئے ہیں اپنے بستر پہ طبی موت فوت ہوئے ہیں، لیکن ارادہ چونکہ پکا تھا، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ شہداء کی لسٹ میں شامل فرماتے ہیں۔ تو اگر ہم ارادہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ اجر عطا فرمائے گا اور اس پہ قادر ہے۔ اور یہ اتنا مبارک سفر ہے میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص حج اور عمرے کے سفر پہ کسی کو اگر موت آ جائے، لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ وہاں جاؤں اور وہیں رکھ لے، یا اللہ میں وہاں جاؤں وہاں سے واپس نہ ہوں۔ یہ موت کی خواہش کبھی بھی جائز نہیں ہے، موت کی خواہش جائز نہیں ہے، لیکن واحد مدینہ منورہ کے اندر مرنے کی خواہش ایسی ہے کہ انسان دعا کر سکتا ہے یا اللہ میں تیرے گھر جاؤں پھر مجھے وہیں رکھ لے، مجھے مدینہ منورہ کے اندر موت نصیب فرما۔ فرمایا جو حج اور عمرے کے سفر میں جاتا ہے اور اسی سفر میں فوت ہو جاتا ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں حج اور عمرے کا سفر لکھتا رہتا ہے، قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں یہ اجر جاری کر دیا جاتا ہے، ہر سال اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں لکھتا رہتا ہے۔
تو اتنا مبارک سفر ہے، تو اس مبارک سفر کے لیے نکلنے سے پہلے جیسا کہ عرض کیا اپنی کمائی حلال کی ہو، اور دوسرے نمبر پر ہم لوگ جاتے ہیں تو منہ ملاحظے کے لیے ہی صحیح ہم رشتہ داروں کو ملتے ہیں، لیکن جو دل کے اندر قدورتیں ہوتی ہیں ان کو واقعتاً بالکل ملیا میٹ کر کے ان قدورتوں اور نفرتوں کو آپ ختم کر کے نکلیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں دو ایسے بندے جن کے دل میں قدورت ہے، جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں، فرمایا ان کی معافی کو ابھی لٹکائے رکھو، وہ لٹکی رہتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اگر یہ سلو کر لیتے ہیں وہ معافی نامہ ان کو مل جائے گا، اگر سلو نہیں کرتے وہ معافی نامہ لٹکا رہے گا۔ اب اسی طرح حج اور عمرہ کوئی بندہ کرتا ہے اور ان کی آپس میں کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، اور ہماری ناراضگیاں بھی کس بات پہ ہوتی ہیں، مجھے شادی پہ نہیں بلایا تھا تو پہلی صف میں نہیں بٹھایا تھا، مجھے اچھی کرسی پہ نہیں بٹھایا تھا، اپنے بیٹے بیٹی کا رشتہ کیا ہے مجھ سے مشورہ نہیں لیا تھا، ہماری ناراضگیاں اسی بات پہ ہیں۔ تو ایسی ناراضگیوں کی وجہ سے ہمارے حج اور عمرے کا ثواب اور اس کے بدلے میں ملنے والی بخشش وہ لٹکی رہے، تو جانے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر کے جائیں، اور گھر سے نکلنے کے جو معاملات ہیں وہ سفر کی دعائیں ہیں، گھر سے نکلنے کے آداب ہیں، وہ ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ اور پھر سب سے پہلی چیز احرام ہے۔ جب آپ بیت اللہ کے لیے رخ کرتے ہیں تو احرام بنیادی چیز ہے۔ احرام دو چادروں کا نام ہے، احرام دو چادروں کا نام ہے، ایک نیچے اور ایک اوپر، یہ مردوں کے لیے ہے، لیکن عورتوں کے لیے وہ کسی طرح کا جو ان کا گھریلو لباس ہے وہ وہی پہنے گی، ان کے لیے کوئی احرام نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں دکانوں پہ ملتے ہیں عورتوں کا بھی وہ ایک خاص قسم کا احرام تیار کیا ہوا ہوتا ہے، ایسے کسی احرام کی ضرورت نہیں ہے، جیسا لباس ان کا گھر میں ہے ویسا ہی وہ وہاں پہنے گی۔ ہاں عورتیں گھر کے اندر گلوز اور دستانے پہن سکتی ہیں، لیکن احرام کی حالت میں عورتیں دستانے نہیں پہنے گی۔ مرد حضرات گھر میں جرابے پہن سکتے ہیں، احرام کی حالت میں مرد حضرات جرابے نہیں پہنیں گے، اور عورتوں کا باقی کوئی خاص لباس نہیں ہے۔ اب جو دو چادریں ہیں احرام کی، وہ آپ نے اب یہاں سے میقات ہمارے جب ہم ایئرپورٹ سے جاتے ہیں جہاز کے اندر ہی ہم ہوتے ہیں تو رستے میں اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ آپ میقات کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ اب جہاز کے اندر اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنے یہ کپڑے اتار کے ہم اپنا احرام باندھ سکیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہم ایئرپورٹ سے ہی اپنی احرام کی چادریں باندھ لیتے ہیں، اور نیت ہم وہاں پر کریں گے جب اناؤنسمنٹ ہوگی کہ آپ میقات کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ تو جب آپ احرام کی چادریں باندھ لیں اس وقت آپ پر کوئی پابندی نہیں ہوئی۔ پابندی کب آپ پر احرام کی بنے گی، جب آپ میقات کے اوپر سے گزرے اور آپ نے کہہ دیا یا اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں۔ یہ کہاں کہنا ہے، جب آپ میقات کے اوپر سے گزریں گے، اس سے پہلے نہیں کہنا۔ اب جب آپ نے کہہ دیا کہ یا اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، لبیک اللہم عمرتن کہہ دیا، اب اس کے بعد آپ نے اپنے سر کو نہیں ڈھانپنا، آپ نے ناخن نہیں کاٹنے، آپ نے بال نہیں تراشنے، آپ نے خوشبو نہیں لگانے۔ ہاں احرام پہننے سے پہلے آپ نہائیں بھی، آپ غسل بھی کریں، آپ وضو بھی کریں، آپ اپنے جسم کو خوشبو بھی لگائیں، آپ اپنے جسم کو عطر بھی لگائیں، اور عطر لگانے کے بعد آپ جسم کو اچھی طرح سے مل لیں، پھر اس کے اوپر آپ احرام کی چادر ڈال لیں۔ لیکن کچھ احباب احرام کی چادر پر پرفیوم چھڑکتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ احرام کی چادر پر عطر لگاتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو احرام باندھتے وقت ہم نے جسم کو، چاہے آپ باڈی سپرے لگائیں، چاہے آپ پرفیوم لگائیں، چاہے آپ عطر لگائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھتے وقت اپنے جسم کو بھی خوشبو لگائی، اور آپ کا جسد اطہر تو وہ سراپا خوشبو تھے۔ آپ کا تو جسد اطہر سے نکلنے والا جو پسینہ مبارک ہوا کرتا تھا وہ اتنا معطر ہوا کرتا تھا، صحابیات کہتی ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم وہ پسینہ شیشیوں میں محفوظ کر لیا کرتے، اور ہمارے پاس جو عطر ہوا کرتی ہم اس عطر کے اندر اللہ کے رسول کا پسینہ مکس کر کے اپنے عطر کی خوشبو کو دوبالا کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے امت کو تعلیم دینے کے لیے آپ نے احرام کے وقت خوشبو لگائی بھی، اور آپ نے سر مبارک، آپ کے جو لمبے بال تھے ان پہ باقاعدہ لیپ کیا،
وہ خوشبو کا، تاکہ ایک لمبا سفر ہے اس دوران، تو اگر احرام کی حالت میں وہ خوشبو جو آپ نے جسم کو لگائی ہے اس کے اثرات باقی رہیں، کوئی بات نہیں، وہاں سے خوشبو آئے کوئی بات نہیں، لیکن جب آپ نے لبیک اللہم عمرۃ کہہ لیا اس کے بعد آپ نے خوشبو نہیں لگانی۔ ہاں، جہاز کے اندر انسان کو سوتے ہوئے کبھی نہیں پتا چلتا، احرام کی چادر اوپر لے لیتا ہے، کوئی بات نہیں، جب یاد آئے فوراً اتار لے، اس پہ کوئی دم نہیں، ایسے ہر کسی کو بکرا ڈال دینا۔ اچھا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس ٹوپی ہے، اس نے اتار کے رکھی ہوئی ہے، نادانستہ طور پر انسان کی عادت ہے کہ سر پہ ٹوپی رکھتا ہے، ایسے اس نے ٹوپی رکھ لی، اچھا اس کو پتہ نہیں چلا، بھول گیا، تو اب کیا ہے، اس کو یاد کروایا، اس نے اتار دی، اس پہ بھی کوئی دم اور کفارہ نہیں ہے۔ دم کب پڑتا ہے؟ جب جان بوجھ کر یاد ہوتے ہوئے انسان کو ایسا کام کرتا ہے۔ اور ہمارے احباب جب احرام باندھتے ہیں نا، یہیں سے اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیتے ہیں، یہ ایسا درست نہیں ہے، دایاں کندھا یہاں پر ننگا نہیں کرنا۔ جب آپ نے لبیک اللہم عمرۃ کہہ دیا، اس کے بعد لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں تیرے گھر کی طرف آ رہا ہوں، یا اللہ مجھے قبول کر لینا، میری عبادت کو قبول کر لینا۔ اب یہ تلبیہ مرد حضرات بلند آواز سے پکاریں گے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی، عورتیں بھی پڑھیں گی اور مرد حضرات بھی پڑھیں گے۔ اور اگر کوئی عورت، اب چونکہ مرد حضرات ہیں ان کے گھروں میں خواتین بھی ہیں، اگر کوئی عورت اس کا ایسا معاملہ ہے، میقات سے گزر رہی ہے اور اس کو مینسز ہیں، اس کو حیض شروع ہو جاتا ہے یا پہلے سے حیض ہے اور اس کی تاریخ عمرے کی یہی نکل آئی ہے، وہ بھی میقات پر کہے گی لبیک اللہم عمرۃ، یا اللہ میں عمرے کی نیت کر رہی ہوں۔ اب کیا کرے گی؟ اس کے بعد 4 یا 5 دن جتنے بھی اس کو لگیں گے، جا کے مکہ میں اپنے ہوٹل میں انتظار کرے گی، جہاں پر بیت اللہ میں نہیں پہنچے گی بلکہ ہوٹل میں انتظار کرے گی۔ پھر جیسے ہی وہ پاک ہو جائے گی، ہوٹل سے ہی غسل کر کے وہ مکہ مکرمہ پہنچے گی، کسی میقات پہ جانے کی ضرورت نہیں، کسی مسجد عائشہ پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ اور مرد حضرات وہ بھی لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جائیں گے۔ پھر جب مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور اپنا سامان وغیرہ رکھنے کے بعد حضرات کہتے ہیں کہ جاتے ہی ایک بندے کو 8-10 گھنٹے، بسا اوقات زیادہ سفر بھی لمبا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جاتے ہی ہم نے، چاہے جسم چکنا چور ہے تھکاوٹ سے، تو ہم نے جاتے ہی عمرہ کرنا ہے۔ نہیں، اگر آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، 1 دن آرام کرنا چاہتے ہیں، بالکل کریں، اگر آپ 2 دن ریسٹ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن رہیں گے آپ احرام کی پابندیوں میں، جب تک عمرہ نہیں کرتے آپ احرام کی پابندیوں میں رہیں گے۔ اور جا کر آپ جیسے ہی تھکاوٹ وغیرہ اتری، 1 دن آپ نے ریسٹ کر دیا، 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے، ویسے تو دل مچلتا ہے پہلے ہی نظر مدینہ مکہ مکرمہ پہ ڈالنے کے لیے، کسی کو سکون نہیں آتا، لیکن پھر بھی اگر ساتھ عورتیں ہیں، بزرگ ہیں، وہ جا کر ریسٹ کرنا چاہتا ہے تو کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ ریسٹ کرے اور جب آسانی سے وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر جا کر عمرہ کرے۔ اور عمرے کے لیے ہمارے احباب کچھ یہ کرتے ہیں کہ جب بیت اللہ میں پہنچتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو ایسے نیچے رکھتے ہیں، اس لیے کہ جیسے ہی ہم مطاف میں پہنچیں گے یوں نگاہ اٹھائیں گے اور پہلی نگاہ جب بیت اللہ پہ پڑے گی، جو ہم دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ اب یہ ہماری عقیدت ہے، اب یہ ہماری محبت ہے، لیکن یہ حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ جب بیت اللہ پہ نگاہ پڑتی ہے اس وقت اتفاق سے کیفیت ہی ایسی بن جاتی ہے کہ انسان کی زبان سے دعائیں نہیں نکلتی بلکہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، انسان کی زبان لڑکھڑاتی ہے، وہ کچھ نہیں کہہ پاتی، لیکن بیت اللہ جب سامنے ہے اس وقت جو کیفیت بنتی ہے وہ کیفیت دل موم ہوتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں، زبان سے نہ جانے انسان اس کو بسا اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا الفاظ ادا کر رہا ہوں، تو وہ کیفیت اللہ کو پسند ہے۔ لیکن کسی حدیث میں یہ نہیں آتا کہ پہلی نگاہ پڑتے ہی جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ پچھلے سفر میں جو آپ نے 8-10 گھنٹے کا سفر کیا ہے اس میں آپ نے کتنی دعائیں کر لی ہوں جو اللہ نے قبول کر لی ہوں، اور ہو سکتا ہے کسی کا مال حرام کا ہو، وہ پہلی نگاہ کیا 10ویں نگاہ پہ بھی جو بھی مانگے گا اللہ نہیں عطا کرے گا کیونکہ مال حرام کا ہے۔ تو یہ انسان کے دل کی کیفیت اور پھر انسان کے مال، اس کی کمائی، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔
تو جب آپ بیت اللہ میں پہنچیں گے، جب آپ سب سے پہلا کام طواف شروع کریں گے، پھر آپ نے اپنے دائیں کندھے کو ننگا کرنا ہے۔ پہلے دائیں کندھے کو ننگا نہیں کرنا، دائیں کندھے کو آپ نے تب ننگا کرنا ہے جب آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں۔ جب آپ نے پہلا چکر طواف کا شروع کرنا ہے، آپ نے دائیں کندھے کو نیچے سے چادر لے جانی ہے، دائیں کندھا ننگا کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں استباع، اپنے دائیں کندھے کو ننگا کرنا۔ آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں، اگر آپ قریب ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ اپنے لب رکھ کے اس کو چومیں۔ اور یہ اتنا سعادت والا کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے حجر اسود کو چوم لیتا ہے، قیامت والے دن اللہ اس حجر اسود کو زبان بھی دے گا، آنکھیں بھی دے گا، یہ پہچانے گا اس نے مجھے چوما تھا، اور یہ زبان سے اللہ کو گواہی دے گا کہ اللہ اس نے مجھے چوما تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے اس بندے کو معاف کر دیں گے۔ اگر نہیں چوم سکتے تو آپ کا ہاتھ لگ گیا ہے تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے حجر اسود کو ہاتھ لگائیں اور اپنے ہاتھ کو چوم لیں۔ اور تیسرا سٹیپ یہ ہے، آپ کا ہاتھ بھی نہیں لگا، آپ دور سے کہے بسم اللہ اللہ اکبر، اشارہ کریں، لیکن اشارہ کر کے ہاتھ کو نہیں چومنا۔ وہاں لوگ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ، جیسے نا ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں کوئی چیز، وہ تین دفعہ چوم رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں کو نہیں چومنا اشارے کی صورت میں۔ پھر آپ نے اپنا طواف شروع کر دینا ہے۔ اب یہاں سے آپ نے طواف شروع کیا، مقام ابراہیم سے گزرے، حتیم سے گزرے، پھر اگلی نکر سے گزرے۔ اگر تیسری نکر پہ جب آئیں گے، مقام سے حجر اسود سے پچھلی نکر پہ، وہ رکن یمانی ہے۔ اگر آپ اس کے پاس ہیں، چومنا نہیں، اس کو ہاتھ لگا کر آپ گزر جائیں، لیکن اس ہاتھ کو لگا کر بھی چومنا نہیں ہے، نہ اس کو ڈائریکٹ چومنا ہے، نہ اس کو ہاتھ لگا کر چومنا ہے۔ تو ہاتھ لگائیں اور گزر جائیں۔ پھر رکن یمانی اور بیت اللہ کے اس کے حجر اسود کے درمیان آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یوں آپ پڑھتے پڑھتے حجر اسود پہ آئیں گے، دوسرے چکر کو آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شروع کریں گے، یوں آپ 7 چکر لگائیں گے۔ اب احباب جو ہے نا، پہلے چکر کی یہ دعا ہے، دوسرے چکر کی یہ دعا ہے، تیسرے چکر کی، یہ 7 چکروں کی مخصوص دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ تو بس صرف رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ پڑھنی ہے۔ اب جب آپ کے 7 چکر مکمل ہو چکے ہیں، اب آپ پہلے 3 چکروں میں تھوڑا سا پہلوانوں کی طرح آپ نے دوڑنا ہے، اگر دوڑ سکیں۔ لیکن آج کل کیفیت یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ بھیڑ میں ہوتا ہے، تو اگر نہ کر سکیں تو کوئی حرج نہیں، آپ دائیں کندھے کو ننگا رکھیں۔ اب 7 چکر مکمل ہو گئے، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے طواف کی۔ وہ اصل تو یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے، بیت اللہ کے دروازے کے سامنے، مقام ابراہیم کے پیچھے آپ پڑھیں۔ اگر وہاں جگہ نہیں ملتی، پوری مسجد میں کہیں بھی آپ بیٹھے کھڑے ہو جائیں، وہاں پر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ احباب یہاں غلطی یہ کرتے ہیں کہ کندھا ویسے کا ویسا ننگا ہوتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہے، وَلَيْسَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ شَيْءٌ، اس کے اس کندھے پر جب تک کپڑے کا کچھ حصہ نہ ہوگا اس کی نماز نہیں ہے۔ تو جس کے کندھے کے نیچے سے کپڑا ہوگا اس کی نماز نہیں۔ احباب اسی طرح فرض نماز بھی پڑھ رہے، اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ طواف کر رہے ہوں، آپ کے 2 چکر 3 چکر لگیں اور درمیان میں فرض نماز ظہر کی کھڑی ہو جائے، عصر کی نماز کھڑی ہو جائے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے کندھے کو ڈھانپنا ہے اور پھر آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے۔ ننگے کندھے کے ساتھ آپ نے نفل بھی نہیں پڑھنے، ننگے کندھے کے ساتھ آپ نے فرض بھی نہیں پڑھنے۔ آپ روک دیں طواف کو، اپنے کندھے کو چھپائیں، ظہر کی عصر کی جو بھی نماز ہوئی ہے وہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو چکر آپ کا چل رہا ہے وہیں سے آپ اس کو جاری کریں، اور اس کے دوران آپ جو ہے نا اپنے کندھے کو ننگا کریں۔ اب طواف کی 2 رکعتیں آپ کہیں بھی پڑھیں، اور پہلی رکعت میں آپ نے پڑھنا ہے سورۃ الکافرون اور دوسری میں پڑھنا ہے قل هو اللہ احد۔ یہ اس طرح سے 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے آب زمزم پینے ہے۔ زمزم پینے کے بعد آپ اپنے سر پہ بھی اس کو ڈالیں، اپنی آنکھوں پہ ڈالیں، سیر ہو کر پیئیں اور اللہ سے ڈھیروں دعائیں کریں۔ اور جو طواف کی 2 رکعتیں ہیں اس کے بعد بھی آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ڈھیروں دعائیں کریں۔ اور یہاں پر احباب زمزم پینے کے بعد سیدھا صفا مروہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آب زمزم پینے کے بعد ایک دفعہ پھر حجر اسود کی طرف تشریف لائے تھے، آ کر چوما تھا، پھر آپ تشریف لے گئے تھے، گویا کہ 8ویں مرتبہ حجر اسود کو چوم کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ تو اگر ایسا ہمارے لیے بھی موقع بنے تو ہمیں یوں کر کے پھر صفا مروہ کے لیے جانا چاہیے۔ صفا اور مروہ اب تو پہاڑیاں رہی نہیں ہیں، اب بالکل ہموار جگہ ہو چکی ہے، تو صفا کی پہاڑی پہ آپ جائیں گے، وہاں سے تھوڑا سا ستونوں کے درمیان سے آپ دیکھیں، آپ کو وہاں بیت اللہ نظر آئے گا، ہاتھ اٹھائیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا، یہ جملے 3 دفعہ پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر بیت اللہ کو دیکھ کر لمبی دعائیں مانگیں اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، یعنی میں وہیں سے آغاز کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے قرآن میں ان الصفا والمروہ صفا سے آغاز کیا ہے، تو میں بھی اپنی سعی کا آغاز صفا سے کر رہا ہوں، تو وہاں سے آپ نیچے کی طرف اتریں مروہ کی طرف۔ اب جب مروہ کی طرف اتریں گے، درمیان میں 2 گرین لائٹیں آئیں گی، اس کے درمیان مرد حضرات تھوڑا سا تیز بھاگیں گے اور عورتیں روٹین کے مطابق چلیں گی۔ یوں جب آپ مروہ پہ پہنچیں گے، مروہ سے آپ کو بیت اللہ نظر نہیں آئے گا، آگے دیواریں ہیں، لیکن بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ وہاں پر بھی دعائیں کریں گے، وہی لا الہ الا اللہ وحدہ والا جملہ 3 دفعہ یہاں بھی پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، پھر آپ صفا کی طرف واپس پلٹ جائیں گے۔ صفا سے مروہ تک آپ کا 1 چکر ہو گیا، مروہ سے صفا تک آپ کا دوسرا چکر، پھر صفا پر وہی دعائیں کر کے پھر مروہ کی طرف، یوں آپ صفا سے شروع ہوں گے تو مروہ تک 1، اور آپ کا جو 7واں چکر ہے وہ کس پہ ختم ہوگا؟ مروہ پہ۔ صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، اس طرح سے آپ کا جو چکر ہے آخری وہ مروہ پہ ختم ہوگا۔ اب 7 چکر یوں ختم ہوں گے۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے بالوں کو کٹوانا ہے، وہیں پہ کٹوا لیں یا جا کر ہوٹل میں کٹوا لیں۔ یہاں پر کچھ احباب، ان کی بیویاں، بیگمات، عورتیں ساتھ ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے چونکہ احرام باندھا ہوا ہے، میں اپنی ماں کے، اپنی بیٹی کے، اپنی بہو کے یا اپنی بیوی کے بال نہیں کاٹ سکتا کیونکہ میں احرام میں ہوں۔ بھئی اب آپ کا کام ختم ہو چکا ہے، اب آپ کا کام ہی بال کاٹنے والا رہ گیا ہے۔ آپ ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں، آپ اپنی ماں، بہن، جو بھی آپ کے ساتھ آپ کا محرم رشتہ ہے، اس کے بالوں کو اکٹھا کریں اور نیچے سے ایک پورے کے قریب آپ اس کے بال کاٹ دیں، وہ بالکل آزاد ہو جائے گی۔ اور آپ بھی بال مکمل کٹوائیں۔ کچھ احباب تھوڑا سا ادھر سے، تھوڑا ادھر سے، تھوڑا ادھر سے، یہ درست نہیں ہے۔ پوری آپ، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 4-5 دن کے بعد، ہفتے بعد دوبارہ عمرہ کرنا ہے، تو پہلی دفعہ آپ کٹنگ کروا لیں، آپ موٹی مشین پھروا لیں، تاکہ جب دوبارہ آئیں تو آپ کے لیے اس طرح پھروانا آسان ہو۔ یا پھر اگر آپ نے ہفتے بعد دوبارہ کرنا ہے تو آج بھی آپ بلیڈ لگوائیں اور ہفتے بعد دوبارہ بلیڈ لگ سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو بلیڈ لگواتا ہے اس کے لیے 3 دفعہ دعا دی ہے، اور جو کینچی لگواتا ہے اس کے لیے 1 دفعہ دعا دی ہے۔ اس لیے بودے شودے وہاں پر چھوڑ آئیں، اور ایک وقت کے لیے کوئی بات نہیں، مہینہ 2 مہینے آپ ٹینڈ کے ساتھ رہیں، لیکن اس عبادت کی جو لذت ہے وہ اسی طریقے سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اچھا، کچھ احباب مروہ پہ جب اپنی سعی کو مکمل کرتے ہیں، وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، جیسا کہ طواف بیت اللہ مکمل کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں کی جو نماز ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مروہ اور صفا کے درمیان کوئی نماز نہیں ہے، سعی کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ تو یہ بال کٹوانے کے بعد آپ بالکل آزاد ہیں، آپ کا عمرہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا جوتا ہے وہ جوتا کیسا ہونا چاہیے؟ جوتا ایسا پہنے جس میں آپ کے ٹخنے ننگے ہوں، جس میں یعنی یہ جو ٹخنے ہیں یہ ننگے ہوں، اوپر والی ہڈی چاہے چھپی ہوئی ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے احباب وہ ایسی کینچی چپل لے کر جاتے ہیں جو جگہ جگہ پہ
پھسلتے بھی ہیں، جگہ جگہ پہ اس سے پاؤں بھی نکلتے ہیں، ایسے تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا جوتا پہنے کہ جس سے آپ کے ٹخنے جو ہیں وہ ننگے ہوں۔ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا موزے پہن لیں، آپ نے فرمایا موزے پہن لو، لیکن ٹخنوں سے اوپر والی جو جگہ ہے، ٹخنوں یعنی یہ کاٹ کے ٹخنوں سے نیچے اس کو رکھ لو تو ٹھیک ہے، لیکن ٹخنے جو ہے وہ ننگے ہونے چاہیے۔ باقی اس کے بعد یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو چکے ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ جانا ہے۔ مدینہ منورہ کا سفر یہ حج اور عمرے کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کا عمرہ اور حج بیت اللہ میں مکہ مکرمہ میں مکمل ہو جاتا ہے، لیکن وہ کون بد نصیب ہوگا جو اتنے لاکھوں روپے لگائے اور بیت اللہ میں پہنچے اور اس کے دل میں یہ تڑپ نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک شہر کی مسجد نبوی کی زیارت نہ کرے، محبت رسول کیوں نہ اس کو کھینچے۔ پھر وہ جاتا ہے اور جانا ہی چاہیے اس کو بیت اللہ کے بعد مسجد نبوی کی زیارت کے لیے، اس ارادے سے وہ جائے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے۔ اور یہاں پر بیت اللہ میں ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نہیں بنتی بلکہ 1,00,000 سے افضل بنتی ہے۔ ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، نہیں، ایک نماز وہاں کی 1,00,000 سے بہتر ہے۔ وہ بہتر کتنی ہے؟ اللہ کی مرضی وہ اس کو 100 گنا بہتر کر دے، اللہ کی مرضی وہ اس کو 1000 گنا بہتر کر دے، وہ برابر نہیں ہے، وہ 1,00,000 سے بہتر ہے۔ اسی طرح جب آپ مسجد نبوی میں جائیں، وہاں کی ایک نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ تو مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے آپ مدینہ منورہ کا رخ کریں، اور وہاں جب مسجد نبوی میں پہنچیں وہاں تو کیا ہی کہنے، آپ مسجد نبوی میں پہنچتے ہی سب سے پہلے آپ تحیت المسجد ادا کریں اور ذکر اذکار کریں، پھر آپ بڑے ہی آرام سے، بڑے ہی پیار اور احترام سے مواجہہ شریفہ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو وہاں پر سوراخ بنا ہوا ہے، وہاں بڑے ادب اور احترام سے کھڑے ہوں اور کہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام بھیجیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبین پر، حضرت ابوبکر صدیق پر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر سلام بھیجیں اور اس کے بعد نکلیں۔ باقی مسجد قباء ہے، آپ جہاں مدینہ منورہ میں آپ کی رہائش ہے اس رہائش سے آپ وضو کریں اور مسجد قباء کی زیارت کے لیے جائیں، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مکمل عمرہ کر لیا ہے۔ یہ ہے وہ واحد زیارت جو مدینہ منورہ کے اندر بار بار ہمیں کرنی چاہیے، روزانہ کی بنیاد پہ کرنی چاہیے۔ پیدل جائیں اور گھر سے وضو کر کے جائیں، ہوٹل سے آپ نے 7 دن 8 دن وہاں رہنا ہے، اس دوران روزانہ آپ جائیں اور وہاں فرض نماز آپ مسجد نبوی میں پڑھیں، ظہر اور عصر کے درمیان نہ نکلیں، فجر اور ظہر کے درمیان لمبا ٹائم ہوتا ہے، آپ صبح 7-8 بجے نکل جائیں اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں اور واپس پلٹ آئیں، ظہر کی نماز وہاں پڑھیں۔ تو یہ ایک وقت کی جو نفل نماز ہے وہ عمرے کے برابر ہے، یہ آپ ضرور کیا کریں۔ باقی جو احباب کوشش کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں بار بار کہ اگر 40 نمازوں میں سے 2 رہ جائیں، اگر 3 رہ جائیں، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں 5 نمازیں رہ جائیں، میری 35 ہوئی ہیں، اب یہ 40 پوری نہیں ہوئی، کیا کروں؟ بھئی کچھ بھی نہ کریں۔ اگر آپ کو 2 دن کا ٹور ملتا ہے مدینہ منورہ کا وہ بھی غنیمت ہے، آپ کو 1 دن کا ملتا ہے وہ بھی غنیمت ہے، آپ کو 10 دن کا مل جائے وہ بھی غنیمت ہے۔ کسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ مدینے میں 8 دن کی نماز یا 40 نمازیں آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ ہاں دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اگر کوئی شخص 40 دن نمازیں 5 تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، 40 دن کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، یہ کتنی نمازیں بنتی ہیں؟ 500 نمازیں۔ 500 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو منافقت سے بھی بری کر دیتا ہے، اللہ اس کو جہنم سے بھی بری کر دیتا ہے۔ تو 40 نمازوں کا کوئی چکر نہیں ہے، جتنی مل جائیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ شہدائے احد ہے، وہاں پر جائیں اور وہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو وہ جب موقع دیکھیں گے اور وہاں پر آپ کو نظر آئے گا، وہاں پر آپ کو ان کی شہادتیں، ان کی قربانیاں وہ یاد آئیں گی، وہ نظر آئیں گی، آپ ان کے لیے دعا کریں، سلام بھیجیں۔ اب بقیع قبرستان ہے جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں، جنت البقیع نہیں ہے، یہ بقیع الغرقد اس کا نام ہے۔
ہے تو بقی قبرستان میں جائیں، وہاں پر صحابہ اکرام ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ پھر جب آپ کو موقع ملے روضۃ من ریاض الجنہ، اس میں آپ 2 رکعت 4 جتنا بھی آپ کو موقع ملتا ہے وہ نماز پڑھیں۔ یہ آپ کا مدینے کا جو سفر ہے وہ بھی مکمل ہو چکا، کوئی وادی جن جانے کی ضرورت نہیں، کوئی تاریخی جتنے بھی مقامات ہیں جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہاں جانے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ وہاں انسان یعنی ہمارے احباب کو دیکھا ہے جہاں کچھ بھی نظر آتا ہے، تھوڑا سا آپ کو پرانی عمارت نظر آتی ہے، ہم فوراً وہاں 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی پرانی مسجد نظر آتی ہے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہے، لوگوں کی دیکھا دیکھی ہم وہاں پر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ نماز مسجد نبوی میں پڑھیں، نماز مسجد قباء میں جا کر نوافل ادا کریں، شہداء احد کے لیے دعا کریں، بقی والوں کے لیے دعا کریں، باقی سب کچھ مسجد نبوی جب مل گئی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے؟ یہ تھوڑا سا مختصر سا ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت جتنے بیٹھے ہیں، جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ یہ مجلس والوں نے میرے سے کیا مانگا؟ یا اللہ تو اس سے معافی مانگ رہے تھے، یا اللہ تو اس سے بخشش مانگ رہے تھے، اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس مجلس میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ان کے ساتھ کوئی ارادہ لے کر نہیں آیا تھا، بس وہ ایسے گزر رہا تھا، بیٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میں نے مجلس والوں کو بھی معاف کر دیا، جو ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ لا یشقا جلیسہم، ان کا بیٹھنے والا، ان کے ساتھ آنے والا کبھی نامراد جاتا ہی نہیں ہے۔ میں ان کی جھولی کو بھی بھر دوں گا، جو ایسے ہی سننے کے لیے بیٹھ گیا میں اس کی جھولی کو بھی بھر دوں گا۔ جو جا رہے ہیں وہ تو جا رہے ہیں، جو نہیں جا رہے یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کہے گا میں نے ان کو بھی معاف کر دیا، میں نے ان کو بھی عطا کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ مبارک سفر بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو گئے ہیں ان کے قبول فرمائے، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی آئندہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے دل میں یہ تڑپ لگن اور جذبہ ہے اللہ تعالیٰ اس جذبے کو، اس تڑپ کو مزید بڑھائے، اور اس کی تسکین کے اللہ تعالیٰ جائز طریقے سے وسائل اور ذرائع پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔